حمد و ثنا تعریفات کبریائی بزرگی اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات سامعین، ماہ اگست یہ اہل پاکستان کے لیے بڑی ہی خوشی کا مہینہ ہے۔ بالخصوص اس مہینے کی 14 تاریخ، یعنی آج بھی 14 اگست ہے۔ آج ہی کے اس تاریخ کو، اس دن کو یہ اہمیت حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی انتھک محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ایک الگ ریاست، ایک الگ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے چھوٹے بڑے جوان بزرگ عورتیں مرد سب گوشہ نظر آتے ہیں۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو ان قوموں سے پوچھئے جو آج بھی غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، جو آج بھی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن انہیں آزادی نہیں مل رہی۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ رب تعالیٰ جتنے مسلمان اس زمین کے طول و عرض میں جہاں کہیں بھی غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال کرے۔ یقیناً اہل پاکستان کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ نعمت آزادی کی عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آزادی مل جائے، اللہ رب العالمین کسی قوم کو، کسی فرد کو غلامی سے نجات عطا فرمائے، تو پھر اس وقت اس شخص کو، اس مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس رب نے غلامی سے نکال کر آزادانہ زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ ہمیں آزاد ماحول، آزاد فضاؤں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں رکھا۔ اگر نہ یاد رکھے، جو قومیں، جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ اپنی آزادی کو یا اپنے ماضی کو بلایا نہیں کرتے، وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، اور وہ جب آزادی مل جاتی ہے، چونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر گزاری کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی نعمت ملنے کے بعد بھی اگر ایک انسان اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا تو رب تعالیٰ وہ نعمت انسان سے چھین لیتا ہے۔ آج سے برسوں سال پہلے ایک قوم گزری جو رب تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی اور چہیتی قوم تھی، جس قوم کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو رب نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلتیں عطا۔
لیکن اسی پہلے پارے کے دوسرے مقام پر اسی قوم بنی اسرائیل کے ہی متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تم پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، ذلت اور محتاجی تمہارا مقدر ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہی پارے کے اندر ایک ہی قوم کو فضیلتوں والا بنایا اور کہا کہ تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت ملی، اور پھر اسی پارے کے دوسرے مقام پر اسی قوم کے متعلق فرمایا تمہیں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ آخر سبب کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ آئے دن ان کو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتا تھا۔ جب رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دلوانا چاہی تو پھر ان کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ فرعون جسے خواب آتی ہے کہ اس کی سلطنت کو خطرہ ہے، تعبیر کرنے والے نے کہا تمہاری اس قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو اٹھائے گا، اور یہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یوں ان کی نسل کشی کی گئی، قتل عام کیا گیا۔ چونکہ بنی اسرائیل یہ غلامی میں تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ملک پاکستان بننے سے پہلے مسلمان غلامی میں تھے، جس طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جاتے، مسلمانوں کے بچوں کو نیزوں پر چڑھایا جاتا، ان کی گردنوں کو کاٹا جاتا، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا، نوجوانوں کے جنہوں نے اپنی یعنی خون کا عطیہ دیا، اور بالآخر یہ ملک پاکستان آزاد ہوا۔ یہ فرعون اسی طرح ظلم ڈالتا تھا کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو غلام بناتا تھا۔ بالآخر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس سال جس سال مارنے کا سال تھا، رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچایا؟ ماں سے کہا کہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالو، دریائے نیل کے حوالے کرو، رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ماں نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تم ایسا کرو، اس کے کنارے کنارے جاؤ، دیکھو یہ کون ان کو پکڑتا ہے۔ بالآخر وہ ظالم بادشاہ فرعون اپنی بیوی عالیہ کے ساتھ جب اس نے صندوق کو دیکھا اور خوبصورت بچہ گھر لے کر آیا، اس کو پالا۔ میرے عزیز بھائیوں، قصہ مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزادی دلوانے کا جو سبب بنا، وہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلے، دیکھا دو افراد جگہ رہے ہیں، ایک قبطی ہے جو فرعون کی قوم میں سے تھا، ایک اسرائیلی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، دونوں جگہ پڑے۔ اسرائیلی آیا، موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مکا دیا اور وہ ادھر ہی مر گیا۔ بالآخر اگلا دن ہوا، ابھی فرعون کو نہیں معلوم اس قبطی کو کس نے مارا۔ اگلا دن ہوا، وہی اسرائیلی دوسرے قبطی سے جگہ رہا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اے موسیٰ یہ اس طرح مجھ سے جگہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، کہا تم زمین میں فساد کر رہے ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات پہ جھگڑتے ہیں۔ جب یہ بات سنی وہ ڈر گیا، کہیں کل کی طرح موسیٰ علیہ السلام مجھے نہ مار دے۔ کہا موسیٰ مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل قبطی کو مارا؟
اب یہ بات پھیل گئی فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو میرے دربار میں لاؤ۔ لیکن فرعون کے اسی دربار میں ایک شخص تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا موسیٰ اب یہاں سے ہجرت کیجیے، آپ یہاں سے نکلیے۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلتے ہیں، مدین کی طرف گئے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ 10 سال ان کی خدمت کی اور بالآخر ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور پھر بالآخر اپنے علاقے کی طرف واپس آئے۔ جب واپس آ رہے تھے کوہ طور پر آگ لینے کے لیے گئے تو رب تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، انہیں نبوت عطا فرمائی۔ تو آئیے اب اس بات کو سمجھیے کہ جب انہیں نبوت مل گئی تو اب حکم ہوا کہ جاؤ اس جابر بادشاہ فرعون کے پاس جاؤ جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا۔ اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام اب چونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، کہا اے رب تعالیٰ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرا حمایتی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی فرعون کے پاس جاتے ہیں اور جب دعوت حق پیش کی لیکن اس نے قبول نہ کیا، بلکہ یہ آئے دن ظلم ڈھاتا رہا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب سے دعا کی کہ اے اللہ میری اس قوم کو فرعون سے آزادی عطا فرما۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کی دعا کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی جانتے تھے کہ غلامی کی زندگی کتنی خطرناک ہوتی ہے اور آزادی کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کی ہے اللہ تو ہی تو ہے جو آزادی عطا کرنے والا ہے۔ تو بالآخر یہ دعا کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی مجھ سے دعا کرے آزادی کی اور میں آزاد نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہا ہے موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو لے کر اس دریائے نیل کو عبور کیجیے۔ تو سمجھ کیا آئی کہ آزادی کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے، آزادی کے لیے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی، ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزت و عصمتوں کو قربان کیا، اور آج ہمیں ایک ریاست پاکستان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مکہ شہر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے، نہ انہوں نے گھر بار کو دیکھا، نہ جائیداد کو دیکھا، نہ اپنے وطن کو دیکھا، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھا، انہوں نے اس وطن کو چھوڑا اور پھر رب تعالیٰ نے ریاست مدینہ جیسا اللہ تعالیٰ نے عظیم ریاست عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیو، اب بات یہاں پر بس نہیں، جب دریا کو عبور کرنے لگے آگے دیکھا سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہے۔ قوم نے کہا ہے موسیٰ ہمیں کہاں لا کھڑا کیا، نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے پلٹ سکتے ہیں۔ تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اور ایک جملہ ایسا ادا کیا، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جملے کو لکھ دیا اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ حضرت انسان تم زندگی کے کسی معاملے میں پریشان ہو، تمہیں رستہ نہیں مل رہا کہ تم نے آگے جانا ہے کہ پیچھے پلٹنا ہے، نہ تمہیں آگے کچھ نظر آ رہا ہے، آگے بھی اندھیرا پیچھے بھی اندھیرا ہے، تو یاد رکھو اس معاملے میں ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا
اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھو ہمارا رب ہماری رہنمائی فرمائے۔ پھر اللہ نے کیسے رہنمائی فرمائی؟ اللہ نے پھر معجزہ عطا فرمایا، کہا موسیٰ اپنے عصا لاٹھی کو سمندر پر مارو، جب مارا اور دو حصے ہو گئے، رستہ بن گیا، اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے گزار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، اس دریا کو عبور کیا۔ اب فرعون اپنے سپاہیوں سمیت پیچھے آیا، جب درمیانے سمندر پہ پہنچا اللہ نے حکم دے دیا اور وہ اس دریا میں غرق ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، آگے چل کر بدقسمتی اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جن کو رب تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی، لیکن ان ذلت اور رسوائی کیوں بنی؟ رب تعالیٰ نے منصلبہ عطا فرمایا، بغیر محنت اور مشقت کے انہیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، اللہ نے بادلوں کا سایہ ان پر کیا، لیکن وہ بدلے میں پیاز، لہسن، تھوم ان چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے، اور جب انہوں نے پھر بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی غلامی سے آزادی اس لیے ملی کہ اب تم آزادانہ زندگی گزار سکتے ہو، اب تم غلامی سے آزاد ہو، اب تم ایک رب کی عبادت کر سکتے ہو، اب تم ایک رب کی بندگی کر سکتے ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس بچڑے کو معبود بنا لیا، جس کا سبب یہ بنا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دیا۔ یہ ملک پاکستان کس نظریات پر بنا؟ یہ جغرافی طور پر نہیں بلکہ نظریاتی طور پر یہ بنا، اور یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہی وہ نظریاتی ہے کہ جس کی بنا پر پاکستان کو آزاد کیا گیا، اور لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے پاکستانی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کلمے کی بنیاد پر جب ملک آزاد ہوا، لیکن آج بھی شرک کے اڈے موجود ہیں، آج بھی غیروں کے آستانوں کو آباد کیا جاتا ہے، آج بھی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، غیروں سے اولادیں بھی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کام تو بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، آزادی ملی، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت اور مسکینی۔ اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہمارا یہ ملک پاکستان، لیکن ادھر بھی ہم نے شرک کے اڈے بنا دیے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کو فراموش کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب یہ فرعون غرق ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تھے، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں کمزور جانے جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت ابھی مسلمان، ابھی نئے صحابہ مسلمان ہوئے، کلمہ کو پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے، ابھی مکہ میں تھے، ہجرت کا حکم نہیں ہوا، ادھر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اس بات پر ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں کچک نہ لیں، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، وَأَيَّدَكُمْ، اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ایک وقت ہم پر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہمیں سکھوں سے، ہندوؤں سے، انگریزوں سے رب تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کمزور تھے، ہم مسلمان اتنے کمزور تھے، ہمیں شاعر اسلام سے روکا جاتا، ہمارے حقوقوں کو غصب کیا جاتا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، جب دیکھا کہ مسلمانوں کے حقوقوں کو غصب کیا جا رہا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، انہیں تجارت و معیشت، انہیں تعلیم و تدریس، انہیں ثقافت، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف، مساوات
اور بھائی چارگی جیسے معاملات میں انہیں کمتر تصور کیا جاتا ہے اور ہندوؤں کو برتری عطا فرمائی جاتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہماری ماں بہنوں نے اپنی عزت و عصمتوں کو قربان کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 20 لاکھ افراد نے جامع شہادت نوش فرمائی، جن کی شہادتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ہم پر یہ احسان عظیم عطا فرمایا، ہمیں ملک پاکستان کا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ہمیں آزادی دی، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے 10 محرم کا دن ہے، آپ نے دیکھا یہود اس دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیوں روزہ رکھا؟ فرمایا اس دن یہود اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ انہیں فرعون سے نجات ملی، ان کی قوم کو نجات ملی، ان کو آزادی ملی، تو انہوں نے روزہ رکھا۔ ایک غیر مسلم جو ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتا، جب انہیں آزادی ملی تو وہ روزہ رکھ کے اپنی آزادی کو منا رہا ہے۔ اور آج ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ان کے پاکستان کو حاصل کیا، اور آج ہماری آزادی کے طریقے کیا ہیں، آج کس طرح ہم جشن منا رہے ہیں۔ آدھی رات کے وقت جو شور و غل کیا جاتا ہے، جو مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، جو بے حیائی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے بچے یہ باجے بجا کر، آج میں اپنے والدین کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را والدین اپنی ذمہ داری کا اپنائے اور اس معاملے میں اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھے اور انہیں بتائے کہ یہ شور و غل کرنا یاد رکھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کیا یہ آزادی کے دن ہمارے بچوں کے ہاتھوں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کیا ہم محفوظ ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ایک شخص جو بیمار ہے اور شدید قسم کی بیماری ہو اور اسے نیند نہ آئے، لیکن اس کی آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے، اور یہ شور و غل کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے اور اس کا ایک ایک منٹ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ ہمیں روزہ رکھ کے اس کا جشن منائیں، روزہ رکھ کے اس نعمت کا جو بدلہ ہے، جو احسان ہے وہ کرے۔ اور اسی طرح دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ فتح ہوا، آپ آئے، آپ کی عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا، آپ اونٹ پر سوار تھے، کوئی شور و غل نہیں، آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے کچاوے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، عاجزی کا عالم یہ تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ آپ بیت اللہ میں آئے اور سب سے پہلے رب کے سامنے سجدے نوافل ادا کیے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو نوافل ادا کر، کچھ کرنا ہے تو روزہ رکھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وطن سے محبت یہ انبیاء کرام کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، آپ کو مدینہ شہر سے بڑی محبت تھی۔ آپ سواری پر سوار ہوتے، آپ کو دور سے مدینہ کی دیواریں نظر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی رفتار کو تیز کر لیتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ اپنے وطن مدینہ سے محبت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس ملک پاکستان سے محبت کرنا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے ہم جہاں تک ممکن ہو سکے اس ملک پاکستان کی اصلاح کر سکے۔ صرف زبانی کلامی محبت کا دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار۔ اور آخر میں اپنے نوجوان نسل کو یہ پیغام اور یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر آزاد قوم کی جو طاقت ہے وہ یوتھ ہے، وہ نوجوان ہے۔ اور یاد رکھیں آج نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ 14 اگست آنے کو ہو اور جس طرح شور و غل کیا جاتا ہے، جس طرح بے حیائی کی جاتی ہے، جس طرح موسیقی کی دھن پر اسی طرح بے حیائی کی جاتی ہے، اور ایک کام جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کے ہاں، ایک ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے ون وننگ کی جاتی ہے۔
یعنی اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالنا اور دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا۔ خدا را ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ہماری مائیں ہمارا انتظار کر رہی ہو، لیکن چاہے ہم اپنے سہارے پہ اور غیروں کے سہارے پہ ہماری میت واپس آ رہی ہے، اس وقت ہمارے والدین پر کیا گزرے گی؟ کتنی امیدیں ہوتی اپنی جوان بیٹوں سے، بہنوں کو کتنی امیدیں ہوتی اپنے بھائیوں سے۔ خدا را یہ کھیل نہ کھیلے۔ اور وہ بھی تو جوان تھے جنہوں نے اپنے جسموں پر برود باندھ کر ٹنکوں کے سامنے لیٹ گئے، اور رہتی دنیا تک ان کی مثال قائم رہے گی۔ آج بھی وہ ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے نوجوانوں نے تو قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو جاری رکھیے، امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کیجیے۔ اور اگر ہم نے بے راہ روی کا شکار ہوئے، اگر آج ایک نوجوان، ایک یوتھ اگر نشے میں مبتلا ہو، بے حیائی میں مبتلا ہو، آج اگر ہم غلامی کا شکار ہو جائے تو یاد رکھیے یہ آزادی پھر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے کوئی قرآن نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر نوجوان کو اپنی اپنی ذمہ داری کا اٹھانا چاہیے۔ اس ملک پاکستان کے لیے ہم جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں۔ یہ صرف ہماری افواج یا حکومتوں ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر شہری کی، ہر فرد کی، ہر نوجوان کی، ہر مرد و عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ اس یوم آزادی پر ہم سب اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی فلاحی اور ترقی یافتہ ریاست بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جہاں تک ہو سکے قومی اتحاد کو قائم رکھے اور ہر ان اندرونی قوتوں کو جو کسی معاملے میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، اگر کوئی میلی نگاہیں ملک پاکستان کی طرف اٹھے، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے ہم ان نگاہوں کو نوچ لیں گے۔ جو میلے قدم ملک پاکستان کی طرف اٹھیں گے ہم ان قدموں کو توڑ دیں گے۔ اس عہد کو آج ہر ملک پاکستان کے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے۔ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں فضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کرے ہمیں وہ دن دیکھنے نصیب ہو کہ جس دن ہم صحیح اور حقیقی طور پر آزادی بنا سکیں۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنے نصیب کرے کہ جس دن ہمارے سیاستدان آزاد ہو۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنے نصیب کرے جس دن ہماری عدلیہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے پر آزاد ہو۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنے نصیب کرے جس دن ہم غربت سے آزاد ہو۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنے نصیب کرے جس دن ہم بے روزگاری اور مہنگائی کے طوفان سے آزاد ہو، اور ڈر اور خوف کا جو ماحول ہے اگر ہم اس سے آزاد ہو تو میرے بھائیوں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہر ان اداروں کی جو ملک پاکستان کے لیے گوشہ ہے، جو ان کی حفاظتوں میں لگے ہیں، اللہ ہر اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ملک پاکستان ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، مفکر پاکستان، شاعر اسلام علامہ اقبال رحمہ اللہ، ان کے تصورات کے مطابق ایک مضبوط اسلامی ریاست بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔